مرحمت فرمائی تھی۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی تھی۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا اس کو توجہ کیجئے۔ ہمارے ہاں خصوصاً صوفیہ اعظام کی کتابیں پڑھ کر اکابرین کے بارے میں ایک عجیب ہی ذہن بن جاتا ہے۔ مطلب ان کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بزرگ وہی ہوگا کہ بس جو خاموش رہتا ہو، ہر وقت بس ہونٹ ہل رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، لوگ آ کے بیٹھ بھی رہے ہیں تو ان سے باتیں نہیں کر رہے، کوئی زبان سے دنیاوی بات نہیں نکل رہی ہوگی، کوئی آپس میں جو معاملات کی گفتگو ہوتی ہے اور بھئی کیا حال چال ہے، کیسے ہو، کہاں ہو، کیسا کاروبار چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں وہ نہیں کرتے ہوں گے۔ جب یہ چیزیں ہم ان میں پڑھتے ہیں تو پھر ایک ہمارے ذہن میں ایک بزرگ کا اس طرح کا امیج بن جاتا ہے۔ اب جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی آستانے پہ گئے، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، تو تصوف کی کتابوں سے حاصل شدہ بزرگی کا جو تصور ہمارے ذہن میں پختہ ہو چکا ہے، ہم اسی کو بطور آئینہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کا عکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اب پتہ چلا جی وہ عالم صاحب ہنس بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے باتیں چل رہی ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں وہ مشروب پی رہے ہیں، کوئی بھی مطلب مشروب پی رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر دل میں آتا ہے یار یہ بزرگ ہوتے نا تو اس طرح نہ کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے۔ تصوف کی کتابوں سے بزرگی کا معیار تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے کریں، حدیث سے کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔ بس تقویٰ پرہیزگاری، اور تقویٰ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص لباس پہن لیں، آپ کچھ بولے ہی نہیں، آپ کسی سے ہمدردی کا اظہار نہ کریں، آپ کسی کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، صغیرہ کبیرہ گناہ سے آپ بچا کر رکھیں، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچائیں۔ اب اس کے بعد آپ رشتہ داروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کریں، دنیاوی معاملات میں گفتگو کریں، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہاں پر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ ماجدہ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا ایک سجدہ صحابہ کے علاوہ پوری امت کے سجدوں سے افضل ہے، اتنی زیادہ وہ مطلب صحابی تو صحابی ہوتے ہیں، یہ صحابیہ تشریف فرما ہو رہی ہیں، وہ عورت آ رہی ہیں اور بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ اب لازم بات ہے کہ فضول کوئی ایسی الٹی سیدھی بات تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ اپنے واقعات بتاتی ہو کہ میں ایسی تھی، ہم نے اس طرح کیا، میں ادھر اس طرح آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس طرح گفتگو کرنا، معلوم ہوا کہ عورتوں کا مل کر بیٹھنا اور صحیح اور جائز اور پاکیزہ گفتگو کرنا، اور کسی کے اہل احوال معلوم کرنا، کسی کے سے اظہار ہمدردی کرنا، یہ کوئی بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کتابوں میں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات پڑھ لیں کہ کوئی ملنے بھی آتا تھا تو دروازہ لگا لیا کرتی تھی، کسی سے ملتی نہیں تھی، اور نہ انہوں نے شادی کی، نہ وہ کسی کے پاس بیٹھا کرتی تھی، تو آپ نے اسی کو کہا کہ یہی بزرگی کا معیار ہے۔ اب آپ نے دیکھنا شروع کیا معاشرے میں بہت ساری تبلیغ کرنے والی خواتین ہیں، وہ بیٹھ بھی رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، باتیں بھی کر رہی ہیں، شادیاں بھی کر رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں بزرگ۔ وہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مجذوبہ خاتون تھی، اور ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، وہ جو کر رہی تھی بہرحال وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ ہمارے لیے اس قسم کے جو کتابوں میں لکھے ہوئے اعمال ہیں وہ امت کے لیے دلیل نہیں بنیں گے۔ دلیل ہے قرآن و حدیث، دلیل ہے میری والدہ کا عمل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی تو ہم باتیں کرتے تھے، اور یہ شعر وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو سر فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ اس نے پھر واقعہ بھی بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جستجو، یہ کیوں ایسا ہوا، کیوں پڑھتی ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، اور دائرہ دم میں رہ کر، دائرہ شریعت میں رہ کر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔